سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ اس غریب صحابی پر زور لگتا ہے. کیوں زور لگتا ہے؟ 40 سال کٹتے انہیں میں کٹ کے ٹبیاں چوانجو نے رگڑے دیتے نے قاتلین عثمان ہیک کے کو چون کے چون سے کو مارے انہیں نہیں چھوڑیا. حجت آئی. کاتب وحی حضور نے اپنی مرضی سے بنایا. جبریل تشریف لائے علیہ السلام. یا رسول اللہ سلام کہیں معاویہ کو. اللہ فرماتے ہیں اس کو وحی کی کتابت پر مامور کرے، یہ امین ہے. اللہ فرماتے ہیں تو اللہ نے جو فرشتہ بھیجا جبریل علیہ السلام وہ بھی امین ہے. جبریل امین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین ہے، حضور کے سارے صحابہ امین ہے اس دین کے. کسی ایک نے بھی خیانت نہیں کی. معاویہ کی بہن حضور کے عقد میں آئی ہے، وہ بھی دین کی امین ہے. اس نے دین پہنچایا آگے، اپنی مرضی سے آئی. اللہ نے چن کے حضور کے قدموں میں لا کے اس کو بٹھایا کہ یہاں بیٹھ، اب تو پوری امت کی ماں ہے. ایمان یہ ہے کہ ابو سفیان نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ آئے ملنے کے لیے بیٹی کو، سیدہ ام حبیبہ رملہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بستر پر، حضور کے بستر پر بیٹھنے لگے. اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا باپ کا. اس نے کہا پرے مشرک ہے تو میرا باپ، لیکن یہ نبی کا بستر ہے، اس پر نہیں تو بیٹھ سکتا. مشرک ہے تو، اسلام قبول کر تو پھر آگے بیٹھ جا. تو صحابہ کے مقام کو سمجھیں. جتنی تنقیدات ہو رہی ہیں اس سے باہر نکلیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 20 سال گورنری کے ہیں، 19 سال کچھ ماہ جو ہے وہ ان کی خلافت کے ہیں. ایک شکست نہیں ہے پوری زندگی میں، ایک شکست نہیں ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ جو معاویہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. انتظامی اختلاف ہے، دین پر اختلاف نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. خود حضرت علی فرماتے ہیں وہ بھی حق پہ ہے، میں بھی حق پہ ہوں. ہم کہتے ہیں وہ باطل ہے، یہ حق پہ ہے. ہم کون ہیں؟ کیا اوقات ہے ہماری؟ کہاں سے منہ اٹھا کے ہم آ گئے کہ معاویہ باطل ہے علی حق پہ؟ ہم کہتے ہیں دونوں حق پہ ہیں. حضرت علی نے فرمایا دوران جنگ ان سے پوچھا ساتھیوں نے، امیر المومنین ہم حق پر ہے؟ فرمایا حق پر ہے. کہ وہ اہل شام معاویہ، فرمایا وہ بھی حق پر ہے. امیر المومنین آپ کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بھی حق پہ ہے، ہم بھی حق پہ ہیں. لڑائی کس بات کی ہے؟ فرمایا قصاص عثمان پر اختلاف ہوا ہے. اس کا میرا رب ایک ہے، اس کا میرا نبی ایک ہے، اس کا میرا قرآن ایک ہے. اس پر کوئی ہمارا اختلاف نہیں ہے، ہم ایک ہے. نہ وہ زیادتی کا دعویٰ کر سکتا ہے نہ میں کر سکتا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. آخری بات سناتا ہوں، بس یار وقت پہنچ ہی گیا. عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، سیدنا صدیق اکبر زندہ باد، سیدنا فاروق اعظم زندہ باد، سیدنا عثمان غنی زندہ باد، سیدنا علی المرتضی رضی زندہ اللہ باد، سیدنا امیر معاویہ زندہ باد، سیدنا امیر معاویہ زندہ باد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. حلم و تدبر حسن، آنکھوں زندہ باد. حلم و تدبر حسن، غیرت و حمیت و شجاعت حسین. پورا کرے نا، کوٹا پورا کرے. میں آپ کو بس آخری ایک بات سنا کے اجازت چاہتا ہوں. مولانا بھی تشریف لائے ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں لکھا، اس کا چوتھا حصہ فضائل و مناقب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ، اس میں انہوں نے نقل کیا اس حدیث کو. یہ ہمارے حضرت نفیس شاہ صاحب نے بڑے رحمۃ اللہ علیہ نے اہتمام سے اس کا ترجمہ شائع کروایا الگ، اور وہی میں نے پڑھا کہ ایک آدمی نے صفین و جمل کے اس سارے قضیے کے بعد آ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنائی، واقعہ سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک پہلوان آیا، اس نے آ کے کہا کہ آپ مجھ سے کشتی کر لیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا معاویہ ذرا ادھر کشتی تک کر. اس کو بھی یہ پیغام تھا کہ پہلے میرے غلام کو تو ڈھاول میرے والے پاس آوے. ہاں کشتی دے کوئی اصول ہوندے. ہاں ایویں مطلب آگا جی میں جی بھولو نہ لڑدا، وہ پہلے میرے کو تو ڈھاول بھولو نہ لڑے. حضرت معاویہ اٹھے اور آنن فانن اس کو سیکنڈوں کے اندر اس کو چت کر دیا.
وہ بالکل واضح نہ بتال پھیر رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہوا کیا ہے، ایسا تو مجھے کبھی کسی نے نہیں گرایا۔ وہ کیا جانتا تھا یہ تو نگاہ نبوت ہے، یہ تو اس کا کمال ہے۔ لیکن جس نے گرایا اس نے بھی حکم نبی سے سر منہ انحراف نہیں کیا، ادھر اذن ہوا کہ کشتی لڑ، انہوں نے کہا اے پے وے اے پے وے چا ونجو انہیں مالک آمن چا ونجو ڈٹا پے وے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد جملہ فرمایا نا، وہ کمال ہے کہ معاویہ جا، آج کے بعد تجھے کبھی شکست نہیں ہوگی۔ حضرت علی سن کر رونے لگ گئے رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہو ظالمہ کنے میں پہلے سناویا خدا دی قسم ہے میں کدے ہی نہ لڑا معاویہ نال۔ حضور نے فرما دیتا، پیچھے کیا رہا کہ حضور نے فرمایا کوئی شکست تھی بھی نہیں، من نہ لڑائیں گے۔ اسی لیے بیٹے کو نصیحت فرمائی، لا تکرہو امرأۃ معاویہ، معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرنا۔ لڑے بھی نہ اندے نال، لڑ پیوں تے ایویں جویں تم میں جب پھل جڑے نا او تن تو کٹ کے زمین تے ڈھاندے نا تے ڈھیر لگ ویندے نے، ایویں انساناں دے سر جڑے نے اے تن تو کٹی کے تے ایویں سارا میدان بھر وے۔ معاویہ نال نہ لڑے، نہیں لڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بھی حضرت حسن کے سامنے تھی، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین۔ اس پیش گوئی کو بھی سامنے رکھا، اور ابا جان سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت سامنے تھی کہ اسے لڑنا مت۔ بھائی کو بھی ساتھ لیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کے بیعت کر لیا، امت ایک کر دی۔ آج بھی امت اسی طریقے سے ایک ہو سکتی ہے کہ ہم اسوہ حسنی پر عمل کریں، اور کامیابی ہوگی آپ کو سیاست معاویہ اختیار ہے۔ بس کیا سید ابو ذر بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کہ معاویہ سیاست کا آرٹسٹ تھا، ایسے آرٹ کھیلے ہیں سیاست کے، سبحان اللہ، کوئی سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ رومیوں کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ ٹھیک ہے جنگ بندی ہو گئی، رات کو جو دل چاہ انہوں نے کہا ایویں اندے نال معاہدہ کیتے چلو وڑ بنیوں دے، فوج گدیوں نے اندر وڑ گئے، علاقہ قبضہ سارا۔ حضرت فاروق اعظم کو اطلاع ملی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ معاویہ معاہدہ تروڑے تے اندر وڑ گئے، انہوں کو کٹے سبن کے انہوں نے کہا واپس ساڑی شان کوئی نہیں، جو ایسا معاہدہ کروں عہد کروں والوں کو تروڑوں، پیچھا ہٹا واپس۔ بے خبری ہے انہوں نے لکھا، انہوں نے کہا امیر المومنین اے تا جنگ چال ہوندی ہے، میں تا چال کو نہ کرنا، چال بئی ہوندی ہے، معاہدہ بیا ہوندی ہے۔ چال تا اے ہے جو پیچھا ہٹ وال اعلان کر کے میں امدہ پیا ترکڑا تھی وال جڑے لے مرضی چلا بندی۔ چنانچہ سیدنا معاویہ واپس آئے، پھر اس کو کہا کہ تیار ہو جا میں آ رہا ہوں۔ تو وال بیری بیڑا جو بنائے نے نا تے 1200 جہاز ہوں بیڑے دے ویچ آن، طبیعت صاف کر دیتی ہوں دی، طبیعت صاف کر دیتی ہے۔ روم کی سلطنت کو تاخت و تاراج کیا معاویہ، کیسر و کسرا کی چولے ہلا دیے معاویہ نے۔ ان پر فاروق اعظم نے اعتماد کیا، عثمان ذو النورین نے اعتماد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتماد کیا، نبی کے بعد ابو بکر نے اعتماد کیا، صحابہ نے اعتماد کیا، 55,000 صحابہ نے بیعت کیا۔ دھن کا اوڈا تے کو سمجھ نہیں بھی آندی، چمبالا تو آدھے کہے نا جی بس وہ ایسے تھے جی، وہ ایسے تھے جی، وہ ایسے تھے جی، وہ ایسے تھے، یہ جمر مار بیٹھا تھا۔ قیامت کے دن جاؤ گے تو معاویہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ کیا ہے یبعث اللہ معاویہ یوم القیامہ وهو رداء من الایمان، قیامت کے دیوار ایمان دی ردا ہوں دے ہوتے اسی ایویں معاویہ آسی۔ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی دی گال او کوئی نہ سی تاریخ ہے جو لکھا کھڑے مترائیں تیری تاریخ دے وچ، ہاں تاریخ تیری میں نہیں لکھی ہوئی ہے سونا، میں قرآن دا منن والا من مامنی تے میں کو علی دی گال منوا میں علی دی منے نا، میں کو حسن حسین دی گال منوا میں منے نا، میرے ایمان دا حصہ ہے۔ کئی صحابی دی گال گھننا
آخری بات یہ ہے، حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسئلہ یوں ہی ہے کہ جو خطا پر ہو اجتہاد میں اس کو ایک ثواب ملتا ہے، اور جو جس کا اجتہاد صحیح ہو، جو ثواب پر ہو، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ لیکن اس کی تعیین کون کرے گا؟ اجی ہمارے کیا منہ کہ ہم کہیں کہ فلاں خطا پہ ہے اور فلاں صحیح ہے۔ یہی بات مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی رحمہ اللہ نے، یہی بات علامہ انور شاہ کاشمیری، یہ اکابر کیا نہیں نہ میں اکابر چاہیے بدے تو انور شاہ کشمیری اکابر کوئی نہیں۔ مفتی محمد شفیع تو معرف القرآن تو پڑھ دیں وہ ٹھیک ہے، لیکن مفتی صاحب سے تھکو نقل کو تسام تھیا اس تیرے کل کچھ نہیں تھیا، مفتی صاحب کو ٹھیک ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا مفتی صاحب نے مقام صحابہ میں۔ مولوی بھائیوں سے کہتا ہوں خدا کے لیے کم از کم زندگی میں 3 بار پڑھو اس کو، چھوٹی سی کتاب کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو صحابہ کے ان مشاجرات میں ملوث ہونے سے بچا لیا، ہم نہیں تھے، تو اپنی زبانوں کو کیوں ملوث کرتے ہو؟ زبانوں کو بچا لو۔ اور ہمارے ایک مولانا عبد المجید ہوا کرتے تھے انور رحمۃ اللہ علیہ خیر المدارس میں، بڑی سادہ سی مثال دیتے تھے، فرماتے تھے کہ نماز ہو رہی ہو، امام صاحب بھول جائیں تو لقمہ کون دے گا؟ جو جماعت کے اندر موجود ہے۔ امام صاحب اصلاح کر لیں گے، سجدہ صاحب بھی ہو گیا تو کر لیں گے، اور اگر امام صاحب نے بیروں او ایویں لنگیا میں دو کوئی کوں کوں کرے گا، اندر کو جو لقمہ گھن گیا، امام صاحب دی نماز ہی گئی تو مقتدی گئے، فارغ ٹھیک ہے سارے۔ اے جڑے باہرلے بدے نا جی، باہرلے باہروں جڑے کوں کوں کرے دے بدے صحابہ کو لقمے دے دے بدے، وہ تو جماعت ہی صحابہ دی۔ بھئی حضرت علی نے کچھ آکھنا یا حضرت معاویہ کو آگ گدا، انہوں دا حق ہے۔ حضرت معاویہ نے کچھ آکھنا یا حضرت علی کو آگ گدا، انہیں ایک بے کو آگ کے ایک بے نال مکالمہ کر کے معاملات ٹھیک کر گئی تھی۔ حضرت علی صلح کر گئی تھی، چبالا تو لڑدا کھڑے ہون تھوڑی او بے وقوفا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی نے معاویہ نے صلح کی تھی، حضرت حسن نے صلح کی تھی، بیعت کی تھی، حسین نے بیعت کی تھی، صلح کی تھی، تو لڑدا ودے مت لڑاؤ امت کو۔ صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان کو نکال دو ایمان ختم ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ بس یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں تھیں، اللہ قبول فرمائے۔ ہاں کچھ سخت بات ہو گئی تو اللہ معاف فرمائے، کی تو میں نے خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کیا، کسی کی میں نے توہین نہیں کی، نہ میں میرے دل میں یہ جذبہ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ صحابہ کو صحابہ رہنے دو، اپنے بزرگوں کو اپنا بزرگ ہی رہنے دو، صحابہ تک مت لے جاؤ، صحابہ سے مت بڑھاؤ، ان سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے امت، سب سے بڑے بزرگ امت میں وہی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔